رب نے بڑائی خوب ہے عزت حسین کی. سبحان اللہ کہہ دے محمد. رب نے بڑائی خوب ہے عزت حسین کی، مقبول دو جہان ہے عظمت حسین کی. ذکر یزید مٹ گیا سارے جہان سے، لیکن ہے عرش فرش پہ شہرت حسین کی. اور ذکر حسین کیوں نہ ہو لب پہ سجا ہوا، ذکر حسین کیوں نہ ہو لب پہ سجا ہوا، پائی ہے ہم نے گھٹی میں مدحت حسین کی. اور گھر بار اپنے بچے اور پھر جان بھی فدا، گھر بار اپنے بچے اور پھر جان بھی فدا، اللہ رے کربلا میں وہ ہمت حسین کی. اور بخشی ہے اپنے خون سے اسلام کو حیات، بخشی ہے اپنے خون سے اسلام کو حیات، ہے کتنی شاندار یہ خدمت حسین کی. اور فقیر نے یہ جو کلام لکھا ہے اس کے آخر پہ مقطع میں ایک تمنا ہے کہ ہوگا یہ شور حشر میں بخشا گیا خلیل، ہوگا یہ شور حشر میں بخشا گیا خلیل، کام آ گئی ہے اس کو بھی نسبت حسین کی. حمد و صلات کے اختصار کے بعد مقتدر و محترم حاضرین و سامعین، آج ہم سب احباب یوم عاشور 10 محرم الحرام گزرنے کے بعد 11ویں محرم الحرام میں کربلا والوں کو اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا، چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. مقصود صرف اتنا ہے کہ ہم یہ کہہ لیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے نوکر ہیں. اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے، نوکری سے آگے اور کچھ بھی نہیں. غلاموں کے لیے، نوکروں کے لیے سب کچھ نوکری ہوا کرتی ہے. حضرت اقبال کے وہ اشعار ہیں نا، وہ کہتے ہیں جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت، ہمی بسست کے آئین چاکری دانت، بیاب مجلس اقبال یک دو ساغر کش، اگرچہ سر نہ تراشد کلندری دانت. ترجمہ کروں گا سمجھ آ جائے گی. سبحان اللہ کہہ دیں. فرماتے جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت، کہتے عشق والے امیری اور سروری نہیں دیکھتے کہ میں امیر ہوں اور میں بادشاہ ہوں، نہ یہ نہیں دیکھتے. تو جناب کیا دیکھتے ہیں؟ کہتے وہ دیکھتے ہیں ہمیں بسست کے آئین چاکری دانت، وہ کہتے ہیں میں نوکر ہوں، بس یہ دیکھوں نوکری صحیح کر رہا ہوں. بیاب مجلس اقبال یک دو ساغر کش، اگرچہ سر نہ تراشد کلندری دانت. اقبال کہتے کبھی آؤ نہ اقبال کی محفل میں ایک دو جام پیو. اگرچہ اقبال رسمی صوفیوں کی طرح جبے کبے پہن کر سر کے بال نہیں تراشتا، مگر حقیقت یہ ہے اقبال نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ اور اہل بیت اطہار کی نگاہ کا صدقہ درویشی اور کلندری کے اصول جانتا. تو مقصود صرف اتنا ہے، ہم اپنی حاضری اور اپنی نوکری پیش کریں. عنوان گفتگو ہے حسین سا کوئی نہیں. کہہ لینا آپ بھی ذرا ذوق، حسین سا، حسین سا. اچھا سبھی ساتھ نہیں دے رہے. حسین سا، حسین سا. بس یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے. یہ سب سے پہلی بات آپ گھرانے کے اعتبار سے دیکھیں. یہ جو گھرانہ ہے اس پہ سب سے پہلی روایت جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاریخ ابن عساکر. امام ابن عساکر اس تاریخ کی جو کتاب ہے اس کی 4تھی جلد کے اندر صفحہ 173 پہ ایک روایت لاتے ہیں. راوی کون ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے پاس عراق سے ایک بندہ آیا، اس نے آ کے بہت سارے سوالات کیے اور پھر اس نے سوال یہ کیا کہ جناب آپ نے بڑی باتیں مجھے سنائی ہیں، آپ حسین کی شان بھی سنا دیں، امام عالی مقام کی شان اور ان کا ترانہ بھی آپ مجھے سنا دیں. تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا تو صحیح بندے کے پاس آیا ہے، تجھے میرے پاس ہی آنا چاہیے تھا. لا احدثک الا ما سمعت به اذنایا ووعى به قلبی. کہتے ہیں میں تجھے صرف وہ بات سناؤں گا جو آقا کونین سے میرے کانوں نے سنی ہے، میں تجھے وہ بات سناؤں گا جو بات کرتے ہوئے میری آنکھوں نے مصطفیٰ کو دیکھا.
اور میں تجھے وہ بات سناؤں گا جو سرکار سے سن کر میں نے دل میں محفوظ کر لی ہے۔ اب وہ شان کا پہلو دیکھیے، کہتے میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک دن ہم بیٹھے تھے، خارجہ علینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسین علی عاتقہ، کہتے ہم بیٹھے تھے تو سرکار دو عالم امام حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے آ گئے۔ کیسا منظر ہوگا، لجپال کریم آقا امام حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے مجمع کے اندر آئے، اور منظر کیا ہے آپ جانتے ہیں، جب بچے کو کندھوں پہ بٹھایا ہو نا تو پاؤں یہاں لٹک رہے ہوتے ہیں، آگے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، وادعن کفہ علی قدمہ یلاصقہ بصدرہ، سرکار امام حسین کے قدم کو پکڑ کے یوں سینے سے لگا رہے ہیں۔ اچھا ایسے کام نہیں چلنا، ذوق سے کیے امام علی مقام کے قدم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو حاذ الحسین، جانتے ہو یہ حسین کون ہے؟ حاذ الحسین، یہ حسین وہ ہے خیر الناس جدن و جدہ، فرمایا یہ حسین وہ ہے جس کے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں اور جس کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں۔ کیا منظر ہوگا، سرکار دو عالم خود اپنے شہزادے کی شان بتا رہے ہیں، فرمایا یہ میرا حسین وہ ہے جس کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں اور جس کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جدہ محمد الرسول اللہ سید النبیین، فرمایا نانا جانتے ہو کون ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہیں جو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ وجدتہ خدیجۃ بنت خویلد سابقۃ الاسلام الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نانی کون ہے، حضرت خدیجہ بنت خویلد جو عورتوں میں سب سے پہلے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حاذ الحسین، دوسری بات، پہلی بات کرنے کے بعد فرمایا حاذ الحسین، یہ جو حسین ابن علی ہے، خیر الناس ابن و خیر الناس امن، حسین وہ ہے جس کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں اور جس کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابوہ علی بن ابی طالب، اس کا باپ علی بن ابی طالب ہے، اخو رسول اللہ و وزیرہ، جو آقا کونین فرما رہے میرا بھائی بھی ہے میرا وزیر بھی ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لانے والا بھی ہے۔ اور پھر فرمایا وَأُمُّهُ فاطمة بنت رسول اللہ سیدۃ نساء العالمین، اور فرمایا ان کی جو ماں ہے وہ فاطمہ بنت محمد ہے جو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ پھر آگے یہ دو باتیں کرنے کے بعد امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَخَيْرُ النَّاسِ وَهَذَا الْحُسَيْنُ خَيْرُ النَّاسِ عَمًّا وَخَيْرُ النَّاسِ عَمَّةً، فرمایا حسین وہ ہے جس کے چچا جیسا کسی کا چچا نہیں اور جس کی پھپھی جیسی کسی کی پھپھی نہیں۔ یہ تیسری بات ہے۔ پھر ارشاد فرمایا عمہ جعفر بن ابی طالب المزین بالجناحین یطیر فی الجنت بجناحیہ حیث یشاء، فرمایا اس کا چچا جانتے ہو کون ہے، جو علی کا بڑا بھائی ہے، جو علی کا بھائی ہے، نام جعفر طیار ہے، اور جعفر طیار وہ ہے جس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے صدقے رب نے اسے دو پر عطا کر دیے، جدھر چاہتا ہے جنت میں اڑتا پھرتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَعَمَّتُهُ، اور جانتے اس کی پھپھی کون ہے، چچا جانتے حضرت جعفر بن ابی طالب ہے، ایک حضرت عقیل بھی ہیں لیکن حضور نے بڑے جو ہے ان کا نام لیا۔ فرمایا پھپھی کون ہے، ام ہانی۔ کون ام ہانی، آقا کونین کو جن کے گھر سے معراج کروایا جاتا ہے، جن کے گھر میں سرکار دو عالم آرام فرما ہیں، جبریل امین آتے ہیں مکان کی چھت سے شگاف کرتے ہوئے سرکار کے قدموں کو چومتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت چھٹا آج کی رات ہے،
دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سیرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات، اترے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے، اور جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، طور پر رفت لا مکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رہانی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں۔ جب میں سارے دن سے کلام کر کے تھکا ہوں، آپ تو اتنا تھکے ہوئے نہیں نا۔ طور پر رفت لا مکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رہانی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، ان کا ایک معجزہ آج کی رات۔ جن کے گھر سے سرکار کو معراج کروایا جاتا ہے وہ ام ہانی، سرکار فرماتی ہیں ان کی پھپھی ام ہانی ہے، اس کی پھپھی جیسی کسی کی پھپھی نہیں۔ ایک پھپھی اور بھی ہیں حضرت جمانہ، وہ بھی حضور کی صحابی ہیں، لیکن بڑی حضرت ام ہانی ہے تو سرکار نے حضرت ام ہانی کا نام لیا، یہ دونوں حضرت علی کی بہنیں ہیں۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو حاضل حسین، جانتے ہو یہ حسین کون ہے؟ حاضل حسین خیر الناس خالا و خیر الناس خالہ، فرمایا یہ حسین وہ ہے جس کے ماموں جیسا کسی کا ماموں نہیں، جس کی خالہ جیسی کسی کی خالہ نہیں۔ عرض کی گئی آقا بتائیے نا کون ہے؟ فرمایا خالہ، اس کا ماموں جو ہے وہ کون ہے؟ قاسم ابن رسول اللہ، فرمایا اس کا ماموں قاسم بن محمد عربی، یعنی آپ کے امام الانبیاء علیہ السلام کے جو اپنے لختے جگر نور نظر حضرت قاسم، وہ ماموں لگے نا حضرت حسین کے۔ اور پھر ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا وخالتہ، اور اس کی جو خالہ ہے زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی یہاں بھی وہاں بیٹوں میں بھی بڑے بیٹے کا نام لے لیا، ویسے تو قاسم بھی ہیں، عبداللہ بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، بیٹیوں میں بھی بڑی شہزادی کا نام لے لیا، ویسے تو حضرت زینب بھی ہیں، رقیہ بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ چار باتیں کرنے کے بعد امام الانبیاء علیہ السلام نے امام حسین کو اپنے کندھوں سے نیچے اتارا، اور نیچے اتار کے پانچویں بات کی، کمال کر دیا اس پانچویں بات کے اندر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچویں بات بھی سن لو، جدہ و جدتہ فی الجنہ، ابوہ و امہ فی الجنہ، و عمہ و عمتہ فی الجنہ، و خالہ و خالتہ فی الجنہ، ہوا فی الجنہ و اخوہ فی الجنہ۔ فرمایا حسین وہ ہے جس کا نانا بھی جنت میں، جس کی نانی بھی جنت میں، جس کا بابا بھی جنت میں، جس کی ماں بھی جنت میں، جس کا جو ہے وہ چچا بھی جنت میں، جس کی پھپھی بھی جنت میں، جس کا ماموں بھی جنت میں، اور جس کی خالہ بھی جنت میں، اور حسین خود بھی جنت میں، اس کا بھائی بھی جنت میں۔ شان امام علی۔ اب کہیں گے نا حسین سا، حسین سا، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، تو دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، ہر وقت کے یزید بھی ہوتے ہیں نا، کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، ہمارے درمیان حسین سا کوئی نہیں، رضائے حق پہ کربلا میں اپنا گھر لٹا دیا، وفا کے امتحان میں حسین سا کوئی نہیں۔ امام علی مقام کی حسین سا کوئی نہیں۔ ایک اور روایت اس پہ پیش کر دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی میں امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی لاتے، کہتے جب امام الانبیاء علیہ السلام کے زاری حیات سے پردہ فرمانے کا وقت تھا تو سیدہ کائنات دونوں شہزادوں کو لے کے آ گئی،
اور آ کے عرض کرتی ہیں بابا جان ان دونوں کو کچھ وراثت ہی دے دیں۔ اچھا یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا نبیوں کی وراثت کیا ہوتی ہے۔ آج تک لوگوں نے مسئلہ کھڑا کیا ہوا باغ فدق باغ فدق باغ فدق۔ میں نے کہا نادانو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے نبیوں کی وراثت باغ نہیں ہوتے، نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس کو علم مل جاتا ہے اسے حظ وافر مل جاتا ہے۔ نبیوں کی وراثت علم ہوا کرتی ہے، دین ہوا کرتی ہے۔ من اخذہ فقد اخذ بحظ وافر۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کی نا سرکار ورثہما ان دونوں کو کچھ عطا کر دیں، تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اما الحسن، یہ جو بڑا شہزادہ حسن ہے، فلاح ہیبتی و سودی، فرمایا حسن کو میں نے اپنا روب دے دیا اور اپنی سرداری دے دی۔ امام حسن کے نام پہ بھی سبحان اللہ کہیے۔ یہ امام عالی مقام کے بڑے بھائی وہ ہستی ہیں جن کو سرکار نے گود میں بٹھا کے کہا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ پتر سید ہے۔ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ فرمائے ایک وقت وہ آئے گا دو مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑنے کو تیار ہوں گی، مگر میرا یہ شہزادہ تخت چھوڑ کے ان میں صلح کروا کے امت میں امن قائم کر دے گا۔ یہ حضرت امام حسن مجتبی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا حسن کو میں نے اپنا روب دے دیا اور اپنی سرداری دے دی۔ عرض کی سرکار حسین کو کیا دیا؟ فرمایا فلہ جرتی و جودی، فلہ جرتی و جودی، فرمایا حسین کو میں نے اپنی بہادری دے دی ہے، اپنی سخاوت دے دی۔ اب امام علی مقام کو سرکار نے بہادری دی ہے، حضور فرما رہے میں نے اپنی بہادری حسین کو دی ہے۔ پھر بہادر ہو تو امام علی مقام جیسا یزید وقت سامنے ہے، یزید مقابل میں ہے، کہہ رہا بیعت کرو، امام علی مقام اس کو ایک جملہ کہتے ہیں، جملہ سنیے اور لذت لیجیے۔ امام علی مقام جو جملہ کہہ رہے ہیں، فرماتے تو مجھے کہہ رہے میں تیری بیعت کروں، مثلی لا یبایع مثلک، فرمایا میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت کرے، آئے ہائے، مثلی لا یبایع مثلک، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں۔ اب تھوڑا سمجھ بھی لینا، آپ نے جو کہا میرے جیسا اور تیرے جیسا، یزید کون ہے؟ شرابی، بے حیائی میں، فحاشی میں، عریانی میں اپنے ظاہر کو باطن کو گندا اور پلید رکھنے والا۔ اور امام حسین کون ہے؟ امام ابن عربی فرماتے کان الحسین عالما عاملا بالقرآن تقیا نقیا ورعا زاہدا فصیحا بلیغا عارفا باللہ۔ امام حسین کی شان سنا رہا ہوں، فرماتے کان الحسین عالما، امام حسین عالم ہے، عاملا بالقرآن، قرآن کے عامل ہیں، تقیا نقیا، بہت بڑے متقی ہیں، ورعن بہت بڑے پرہیزگار ہیں، فصیحا بلیغا بڑے فصیح و بلیغ ہیں، عارفا باللہ اور روئے زمین پہ چلتے پھرتے رب کی معرفت رکھنے والے ہیں۔ امام علی مقام کی توجہ ہے نا آپ کی؟ امام علی مقام کی شان یہ ہے، آپ فرما رہے ہیں میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت کیسے کرے؟ یزید وہ جو اپنے ظاہر و باطن کو گندا کرنے والا ہے، اور امام علی مقام کون؟ جن کو امام الانبیاء علیہ السلام نے کبھی کندھوں پہ بٹھایا، کبھی سینے پہ، کبھی اپنے قدموں پہ قدم رکھوائے، کبھی منہ میں لعاب دہن ڈال دیا، کبھی منہ میں زبان ڈال دی، کبھی سرکار نیچے جھک کر دانتوں کے اندر رسی دبا کے امام حسین کو پکڑا دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مثلی میرے جیسا، لا یبایع مثلک تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور ایک معنی اور بھی ہے، آپ نے فرمایا تو مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے، کبھی قیامت تک تو مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے، قیامت تک جو میرا غلام اور نوکر بھی ہوگا وہ بھی کبھی یزید وقت کی بیعت نہیں کرے گا۔ مثلی لا یبایع مثلک۔ تو سرکار نے فرمایا حسین کو میں نے اپنی جرت دی ہے۔ یہ امام علی مقام کی جرت تھی، اگر نہ صبر مسلسل کی انتہا کرتے، کہاں سے عزم پیمبر کی ابتدا کرتے؟ نبی کے دین کو ضرورت تھی سرفرازی کی، حسین سر نہ کٹاتے تو اور کیا کرتے؟ اچھا اتنی دلیری آئی کہاں سے ہے؟ کسی نے کہا
نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ تو سرکار نے فرمایا حسین کو میں نے اپنی جرت دے دی۔ دوسری شے کیا دی؟ وجودی، اپنی سخاوت دے دی۔ اچھا آپ نے بڑے بڑے زمانے میں سخی دیکھے ہوں گے، کوئی درہم دیتا ہے رب کی راہ میں، کوئی دینار دیتا ہے، کوئی باغ دیتا ہے، کوئی اپنے کنبے جو ہے وہ اپنے خاندان میں سے کوئی چیز دیتا ہے، کوئی اپنی زمین دیتا ہے، جائیداد دیتا ہے، کوئی فصلیں دیتا ہے، تو اپنے اپنے تائیں چیزیں دی جاتی ہیں۔ مگر امام حسین کی سخاوت وہ ہے، مال بھی دے دیا، خاندان بھی دے دیا، کنبہ بھی دے دیا، جوان سال علی اکبر بھی دے دیا، حضرت قاسم بن حسن کو بھی دے دیا، حضرت عباس علمدار بھی دے دیے، حضرت ہور بھی دے دیے، اور ننھے حضرت علی اصغر بھی دے دیے۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد اپنا سر بھی سجدے میں رکھ دیا کہ مالک حسین ہر شے لٹانے کے بعد اپنا سر بھی تیری بارگاہ میں رکھے ہوئے ہے کہ تمام چیزیں قربان کرنے کے بعد حسین کی اپنی جان بھی مولا تیرے دین کے لیے حاصل ہے۔ امام علی مقام کی سخاوت، سرکار نے فرمایا حسین کو میں نے اپنی سخاوت دی۔ تو امام علی مقام نے کربلا کے اندر یوں سخاوت کا مظاہرہ کیا ہے، تو حسین سا۔ اچھا اگلے پہلو پہ آئیے، بعض لوگ، سمیٹ رہا ہوں بات کو، بعض لوگ کربلا کے اس بہت بڑے واقعہ کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے معاملات کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی نوعیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بس یہ جو کچھ بھی معاملہ ہو گیا جی، یہ جو جی وہ پانی پہ لڑائی ہو گئی، پانی کے اوپر جناب پانی بند ہو گیا تو لڑائی ہوگی۔ میں نے کہا اتنی نیچ سوچ تیری ہو سکتی ہے؟ پانی کے پیالے پہ لڑنا تیرا کام ہو سکتا ہے؟ امام علی مقام آقا کونین کے نواسے سیدنا علی مرتضیٰ کے لخت جگر و نور نظر پانی کے پیالے پہ لڑیں گے؟ یہ سوچ تمہاری ہو سکتی ہے، امام علی مقام پانی کے لیے نہیں لڑتے۔ اور میں اکثر مثال عرض کرتا ہوں، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علی پور کا تاجدار، مرید وضو کروا رہا ہے، لوٹے میں پانی ہے، برتن میں پانی رکھا ہوا ہے، وضو کرواتے ہوئے مرید پوچھتا ہے پیر جی قطب زمان کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو رکے پانی کو کہے چل تو پانی چل پڑے، رکے ہوئے پانی کو کہے چل تو پانی چل پڑے۔ جب اتنی بات کی نا، آپ نے کہا رکے پانی کو کہے چل تو پانی چل پڑے، تو لوٹے سے پانی باہر آنا شروع ہو گیا۔ آپ نے کہا رک جا، تجھے نہیں کہہ رہا، میں تو مسئلہ بتا رہا ہوں، تجھے نہیں کہہ رہا، میں مسئلہ بتا رہا ہوں۔ ایمان سے بتائیے 1400 سال بعد آل رسول کا ایک فرزند پانی کو اشارہ بھی نہ کرے تو پانی باہر آنا شروع ہو جائے، اگر امام علی مقام اشارہ کرتے تو فرات اڑ کے قدموں میں نہ مسئلہ پانی کا۔ بعض لوگ پھر یہ کہتے ہوئے نظر آتے، وہ کہتے جی وہ جی 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ میں نے کہا لعنت ہو تمہاری سوچ پہ، 2 شہزادوں کی جنگ؟ امام علی مقام کے مقابلے میں یزید کو شہزادہ کہتے ہو؟ امام علی مقام کے مقابلے میں، سید الشہداء کے مقابلے کے اندر تم یزید کو شہزادہ کہہ رہے ہو، جو شراب کا رسیہ ہے، جو بے حیائی فحاشی اور یعنی میں زندگی گزارنے والا ہے، جو ظاہر اور باطن کو گندا اور میلا رکھنے والا ہے، وہ شہزادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزادے تو وہ ہیں جن کے منہ کے اندر سرکار نے اپنی زبان ڈالی، جن کے منہ میں سرکار نے لعاب دہن ڈالا ہے، وہ شہزادے ہیں۔ تو یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں ہے۔ پھر کہیں گے جی یہ وہ نا کرسی کا معاملہ تھا، منصب کا معاملہ تھا، وزارت کا عہدے کا معاملہ تھا۔ میں نے کہا جن کو سرکار نے اپنے کندھوں کی سواری دے دی، تم کون سی کرسی دینا چاہتے ہو؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے جن کو کندھوں پہ سوار کیا، جن کو سینے پہ سوار کیا، جن کے قدم اپنے قدموں پہ رکھ کے کہا حسین اوپر آ جا، اور امام علی مقام کے قدم پیٹ پہ اور سینے پہ آئے، امام علی مقام کے منہ میں سرکار نے زبان ڈالی، آقا کونین جن کی سواری بن گئے، تم کون سی کرسی کی بات کرتے ہو؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے، حسین بھی جنتی جوانوں کا سردار، جن کو اتنی بڑی
جن کو اتنی بڑی سرداری ملی ہوئی ہے وہ دنیا کی سرداریوں کے لڑیں گے. ایک اور بات سمجھیے بھائی، سرداری کے لیے لڑنا ہوتا عہدے کے لیے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں جب امام حسن مجتبیٰ تھے، دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں، ایک میں 40,000 ایک میں 70,000 بندے نے امام حسن کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی. موت کی کہا حضرت جی آپ اشارہ کریں ہم مر جائیں گے. موت کی بیعت 70,000 بندے نے کی ہوئی ہے، تو وہاں امام حسن سرداری کے لیے کیوں نہ لڑے؟ آپ نے تو سرداری چھوڑ دی، آپ نے تو تخت چھوڑ دیا. تخت چھوڑا کہ امت نہ ہو منتشر، کتنا عالی ہے یہ احسان حسن، نور والا ہے دم و نشان حسن، کتنا ذیشان ہے خاندان حسن، کس طرح سے بجز حق وہ کچھ بولتے، مصطفیٰ نے تھی چوسی زبان حسن. وہاں تو آپ سرداری کے لیے نہ لڑے بھائی، 70,000 بندہ ساتھ ہے مگر آپ نہیں لڑے، اور 71 بندے امام حسین کے ساتھ اور آپ ڈٹ گئے. فرق سمجھے نا، 70,000 بندہ ساتھ ہے مگر وہ نہیں لڑ رہے. 71 بندے ہیں، 72ویں آپ ہیں، 72 افراد کے ساتھ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ رہے ہیں. تو آپ بتانا یہ چاہتے ہیں مسئلہ کرسی کا نہیں، مسئلہ مصطفیٰ کے دین کا ہے، مسئلہ سرکار کے دین کا ہے، ہم دین کے لیے قربانی دینے والے ہیں. اور آخری بات اور بات ختم، گھرانہ سارے کا سارا ہی بڑا اونچا ہے. حسین صاحب پورے کا پورا گھرانہ ہی بڑا. امام عالی مقام کے لخت جگر نور نظر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بات سنا دوں، یہ کتنے بڑے ظرف کے مالک لوگ ہیں، کتنے بڑے ظرف والے ہیں. کربلا ہو گیا، وقت بیت گیا، حضرت امام زین العابدین ایک خیمے میں بیٹھے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. یزیدی لشکر کا ایک سپاہی دوڑا ہوا آیا، پکڑ تکڑ شروع ہوئی نا، مار داڑ، تو فرار ہو کے آ گیا جان بچاتا ہوا. پیاس لگی تھی شدت کی، بھوک بھی تھی، خیمہ دیکھا لگا ہوا تو خیمے کو کھول کر اندر جھانکا کہ میں پانی مانگ لوں، مگر اندر امام زین العابدین کو دیکھا تو ڈر کے باہر کھڑا ہو گیا. آپ نے بلایا، بلا کے کہا کدھر جا رہے ہو، پیاسے لگتے ہو. پانی بھر کے پیالہ پلایا، ایک اور پیالہ پلایا، کھانا بھی کھلایا، اپنے پاس رکھا، خدمت بھی کی، کپڑے بھی دیے، جاتے ہوئے درہم و دینار بھی دیے. جاتے ہوئے کہنے لگا لگتا ہے حضرت جی پہچانیا نہیں تسی، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچاننا نہیں. پر میں پہچانا ہے، تو فلان جگہ پہ کربلا میں ہمیں تیر مار رہا تھا، فلان جگہ پہ نیزے مار رہا تھا، فلان جگہ پہ تو سازشیں کر رہا تھا. کہا اگر آپ نے پہچان لیا ہے تو پھر آپ یہ میری مہمان نوازی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا چھوڑ یار، اصل بات یہ ہے وہاں ہم مہمان تھے، تو میزبان تھا، یہاں ہم میزبان ہیں، تو مہمان ہے. وہ تیری مہمان نوازی تھی، آل رسول کی مہمان نوازی. تو بہت ساری باتیں. حسین صاحب خدا کے اس جہان میں، حسین صاحب زمین و آسمان میں، حسین صاحب لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، تو دل کے اس مکان میں حسین صاحب. اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ وما توفیق الا باللہ.